بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل على دابة صعبة والفحولة للخيل. یہ باب ایسے جانور پر سوار ہونے کے بیان میں جس پر سواری دشوار. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر سوار ہو تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو سوار نہیں ہوتے. آپ سوار ہونے جاؤ، ایک پاؤں رکھو اور بھاگ جاتے ہیں. ابھی آپ بیٹھے نہیں کہ وہ بھاگنا کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. والفحولة من الخیل، اور خیل میں سے فحول کے بیان میں الفحولہ یہ جمع ہے فحل کی، اور تا یہاں پر محض تاکید کے لیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کے یہاں پر مشہور یہ ہے کہ مؤنث جانور یہ زیادہ سواری کرتے اور ستاتا نہیں، اور جو مذکر جانور ہوتا ہے وہ فحول جو ہوتا ہے وہ ستاتا ہے. جو مذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، جلدی سوار ہونے دیتا نہیں ہے. تو اس سے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا جانور ہے جو جانور اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا ہے اور وہ مذکر کے قبیل سے ہے تو اس پر سوار ہونے کے باب میں یعنی ایسا رسک اٹھانا جائز ہے یا نہیں، یا ایسا ہی جانور ڈھونڈنا چاہیے جس پر آسانی کے ساتھ کیا ہو سکے آدمی سوار ہو سکے. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. اور راشد ابن سعد فرماتے ہیں، راشد ابن سعد المقری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ المقری سے مشہور ہے، دمشق کے ایک بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں مقری کہا جاتا ہے. یہ تابعی ہے. امام بخاری نے اس کے علاوہ ان کے اور کسی اثر کو ذکر نہیں کیا ہے، ایک ہی مرتبہ ان کا ذکر ہے یہاں پر. مشاہیر تابعین میں سے كان السلف يستحبون الفحولة، کہا کہ سلف صالحین یہ عام طور پر مذکر جانور کو پسند کرتے تھے لأنها أجرى، اس لیے کہ وہ تیز چلنے والا ہوتا ہے اور بہت جری ہوتا ہے. تیز چلنے والا ہوتا ہے اور بہت جری ہوتا ہے. اس وجہ سے راشد ابن سعد فرماتے ہیں کیونکہ تابعی ہے، اس کا مطلب انہوں نے صحابہ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے اور کبار تابعین کو دیکھا ہوگا. تو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی اگر سواری کرے تو ایسے جانور پر سواری کرے جو فحول کے قبیل سے ہو، کیونکہ اس میں دو صفتیں پائی جاتی ہے، ایک تو تیز رفتار ہوتا ہے اور دوسرا جری ہوتا ہے، جسارت اس میں ہوتی، ہمت والا ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة. اوپر لنا کا اور یہاں پر فرسا لأبي طلحة کا، اس لیے کہ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ کے نکاح میں آئی، تو وہاں پر لنا کہا تب بھی صحیح ہے. اور یہ چونکہ ابو طلحہ یہ ان کے والد بھی ہوئے، حقیقی والد نہیں لیکن ان کی والدہ کا چونکہ ان سے نکاح ہو گیا لہذا ان کے والد بھی ہوتے، یہاں پر ان کا نام انہوں نے ذکر کر دیا. فاستعار النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبي طلحة، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے گھوڑے کو عاریت پر لیا، یقال له مندوب، جسے مندوب کہا جاتا، فرکبہ، تو آپ اس پر سوار ہوئے. وقال ما رأینا من فزع، اور آپ نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی خوف کی چیز کو نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور ہم نے اس کو کیسا پایا ہے، سمندر کی طرح. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں، نہ فحول کا تذکرہ نہ صعب کا تذکرہ، اور ذکر کر رہے ہیں امام بخاری نے عجیب باب قائم کیا کہ دور دور تک کہیں پر کوئی اس کا ذکر ملتا نہیں ہے، اور روایت بھی مکرر اس سے پہلے گزر چکی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو بیان کیا وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ وہ بہت تیز رفتار تھا، تو اس سے امام بخاری نے الفحولۃ من الخیل نکالا. اس سے کیا نکالا؟ الفحولۃ من الخیل نکالا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے الرکوب علی دابۃ صعبہ، کہ دابۃ صعبہ یہ کیوں؟ تو کہا کہ عام طور پر جو فحول ہوتا ہے وہ صعب ہی ہوتا ہے، اور جو جتنا تیز رفتاری سے بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر سواری کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو وہاں سے انہوں نے اس کو لے لیا کہ فحولہ تھا، تیز رفتار تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے اوپر سوار بھی کسی کو ہونے دیتا نہیں. ارے بھائی توحید تو امام بخاری ہوئے، اگر ہر جگہ پر بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آ جائے تو ترجمہ تو فقہ البخاری کی تراجمی ہی سمجھ میں آنا، تو ان کی خصوصیت یہ ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس روایت کو یہاں پر ذکر کیا مکرر. باب سہام الفرس، یہ باب گھوڑے کے سہام کے بیان میں. اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے تھے تو جب انہیں مال غنیمت میں سے سہام دیے جاتے تھے ان کا حصہ دیا جاتا تھا. آج کل ہمارے زمانے میں سہمون اس کو کہتے ہیں شیئرز کو. شیئرز کو کیا کہتے ہیں؟ شیئرز مارکیٹ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اسے شیئرز کو بھی سہمون کہتے ہیں، لیکن اس کی جمع اسہم آتی ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سہام آتی ہے. تو اس کے معنی آتے ہیں حصے. شیئرز کو بھی اسی لیے سہمون کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیئر جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کا کمپنی کے اندر میں ایک حصے کا گویا کے ترجمان ہوتا ہے، حصے کے بدلے میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شیئرز کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ شریک ہوتے تھے جہاد میں شریک ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایک تو وہ لوگ ہوتے تھے جو پیادہ ہوتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے جو گھوڑے پر ہوتے تھے. اب اس زمانے میں گھوڑوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اب جب گھوڑوں کو پالنا آسان کام نہیں ہوتا تھا تو اس لیے شریعت مطہرہ میں گھوڑے کا بھی حصہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو ایک حصہ اس کا دیا تو ایک حصہ وہ جس گھوڑے کے ساتھ شریک ہو اس کا دیا، تاکہ وہ اچھی طرح سے گھوڑے کی پرورش کرے، اور پرورش کرنے کے بعد دوسری مرتبہ جہاد میں حوصلے کے ساتھ کیا ہو؟ شریک. تو اس لیے اس کا بھی سہام ہوتا تھا. آگے وہ بیان بھی کریں گے کہ اگر کسی کے 2 گھوڑے ہو، کسی کے 3 گھوڑے ہو، تو اس صورت کے اندر میں اس کو ہر گھوڑے کا ایک سہام ملے گا، یا سب کا مل کر ایک ہی سہام ملے گا. احناف کے یہاں پر سب کا مل کر ایک ہی سہام ملے گا. جمہور کے یہاں پر 2 ہے تو 2 ملے گا. امام احمد بن حنبل کے یہاں پر 3 ہے تو 3 ملے گا، لیکن جمہور کہتے ہیں 3 بھی ہے تو 2 ہی ملے گا، 2 سے زیادہ سہام ملے گا نہیں. تو ایک تو گھوڑے قیمتی ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس ہوتے نہیں تھے. دوسرا ہر ایک کے لیے اس کا پالنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ گھوڑا کو اتنا آسان نہیں، اس کو چنے کھلانے پڑتے ہیں، یعنی اس کی غذا بھی کیسی ہوتی ہے؟ قیمتی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو سہم دیا جاتا تھا. تو اسی کو یہاں پر امام بخاری بیان کرے وقال مالک یسہم للخیل والبرادین منها. اور امام مالک بن انس امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو بھی حصہ دیا جائے گا. والبرادین، برادین یہ جمع بردون، بردون اس کیا ہے؟ بردون. اس کا اطلاق دابتوں کی جگہ پر ہوتا ہے. البتہ خاص طور پر گھوڑے پر بردون اور برادین کا استعمال ہوتا ہے، کہ ویسے تو ہر جانور کے لیے ہوتا ہے مگر گھوڑے کے لیے خاص طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی لیے لکھا ہے وَخَصَّهُ الْعُرْفُ بِنَوْعٍ مِنَ الْخَيْلِ، کہا کہ ایک خاص قسم کا گھوڑا ہوتا تھا، اس گھوڑے کو برزون یا اس گھوڑے کو برازین کہا جاتا تھا، جو خاص طور پر جہاد میں بہت زیادہ معین اور مددگار ہوا کرتا تھا. امام طیبی فرماتے ہیں هُوَ التُّرْكِيُّ مِنَ الْخَيْلِ، کہ ترکی گھوڑے کو عربی زبان میں برادین کہتے. کون سے گھوڑے کو؟ ترکی. کہا کہ اگر واحد ہے تو بردون اور اگر جمع ہے تو برادین. تو ترکی گھوڑا
اس لیے کہ گھوڑے دو قسم کے ہوتے تھے، ایک عربی النسل اور دوسرے ترکی النسل۔ اب ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں باقی نہیں رہی، مگر پھر بھی آج بھی ہمارے ہندوستان میں بھی عربی النسل گھوڑے کیا ہوتے ہیں، بکتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر میں وہ بہت قیمت کے ساتھ بکتے ہیں۔ تو جس طرح سے گھوڑے مشہور ہے عربوں کے یہاں پر، ایسے ہی ترکوں کے یہاں پر بھی گھوڑے کیا ہوتے تھے، بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے حضرت امام مالک بن انس کے اس قول کو ذکر کیا کہ گھوڑا چاہے عربی ہو چاہے ترکی ہو، جہاد میں وہ ہے تو اسے کیا دیا جائے گا، حصہ دیا جائے گا۔ لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ خیل اور بغال اور حمیر اس لیے ہے تاکہ تم اس پر سواری کرو۔ ولا يسحب لأكثر من فرس، اور ایک گھوڑے سے زیادہ کے اوپر سہم نہیں دیا جائے گا۔ ولا يسحب لأكثر من فرس، کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت، امام بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ بیک وقت وہ اگر 3 گھوڑے بھی لائے لیکن بیک وقت تو ایک پر ہی سوار ہوگا، اس لیے احناف بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک کا ہی حصہ دیا جائے گا اس کو، 2 یا 3 کا حصہ، دوسرے اور تیسرے ضرورت پڑی تو وہ کام پڑے گا، لیکن کام اس کا پڑھنا ایک ساتھ ضروری ہے نہیں۔ اسی لیے امام بخاری کا میلان بھی اسی جانب ہے، امام مالک کے قول کو ذکر کیا کہ ولا يسهم لأكثر من فرس، کہ ایک گھوڑے سے زیادہ کا اس کو سہم دیا جائے گا نہیں۔ وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے لیے 2 سہم اور اس کے مالک کے لیے 1 سہم مقرر کیا۔ اب اس سلسلے میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فارس کو 2 سہم ملے گی۔ فارس یعنی گھوڑا سوار، ایک اس کا وسہم لفرسہ اور دوسرا اس کے گھوڑے کا۔ البتہ حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ ان سے مروی ہے کہ نہیں، گھوڑے کے لیے 2 سہم الگ اور اس کے مالک کے لیے 2 سہم الگ۔ تو یہ مسئلہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی، جیسا کہ صاحب بذل المجہود وغیرہ نے ذکر کیا ہے، امام الترمذی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کو ترک کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے ذکر کیا، جس میں فرمایا ہے صراحت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للفارس سہمانی وللراجل سہم، کہ فارس کو 2 سہم ملیں گے اور راجل کو 1 سہم ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے امام ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں، تو پشتی فرماتے ہیں کہ وہاں پر صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا، گویا کہ اس روایت کو بھی اسی کے ساتھ محمول کر لیا جائے گا کہ آپ نے جو جعل للفرس سہمین کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑے کے صرف 2 اور ولصاحبہ سہمان اس طریقے سے اس کو 3 حصے میں کہا نہیں، اس کو 1 حصہ اس کا اور 1 حصہ، اور ویسے بھی عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کے لیے 1 حصہ ہے تو گھوڑے کے لیے 2 حصہ کیوں ہوگا؟ زیادہ جدوجہد، زیادہ محنت، زیادہ کاوش کس کی ہوتی ہے؟ انسان۔ جب اس کو 1 سہم ہے تو گھوڑے کو کیوں 2 سہم ہونے چاہیے؟ تو اس لیے عقل اور بعض نقول بھی اس کی تائید کرتے ہیں اس وجہ سے۔ بہرحال اس روایت کی روشنی میں حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ کا یہ مسلک ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ گھوڑے کے لیے 2 سہم کے قائل تھے اور 1 سہم کے قائل تھے صاحب فرس کے لیے۔ راجح اور جمہور احناف کے ساتھ ہی اس مسئلے میں کہ اگر پیادہ ہے تو اس کو 1 سہم ملے گا اور گھوڑ سوار ہے تو اسے 2 سہم ملیں گے۔ باب من قاد دابۃ غیرہ فی الحرب،
یہ بات اس بات کے بیان میں کہ کوئی آدمی جنگ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کے جانور کو ہانکے. وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن ابي اسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب فررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ان هوازن كانوا قوما رمان وانما لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر ولقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ابھی ترجمۃ الباب کیا ہے یہاں پر؟ وَأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهِ کہ ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے اس کی لگام کو پکڑا ہوا تھا. تو یہ کہا من قاد دابۃ غیرہ، کوئی آدمی کسی دوسرے کے جانور کو ہانک کر لے جائے، یعنی بیٹھا ہوا ہے وہ اب ایسے ہی بیٹھے اور دوسرا آدمی اسے پکڑ کر لے جائے. تو یہ ترجمۃ الباب ہے ہمارے امام صاحب کا. اور حدثنا قتيبة، یہ روایت کرتے ہیں قتيبة بن سعید سے. قال حدثنا سهل بن يوسف، وہ روایت کرتے ہیں سهل بن یوسف سے، اور سهل بن یوسف الانماطی عن شعبة، وہ روایت کرتے ہیں شعبة بن الحجاج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السبعی سے. قال رجل للبراء بن عازب، یہ شخص نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا افررتم عن رسول اللہ یوم حنین، کہ حنین کے دن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ قال لیکن رسول اللہ لم یفر، لیکن اللہ کے رسول نہیں بھاگے. حضرت براء بن عازب نے کہا، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی کہ ان حوازن كانوا قوما نعمان، کا قبیلے حوازن یہ بڑے تیر انداز قوم تھے. وانما لما لقيناهم، جب ہماری ان سے مدبھیڑ ہوئی، حملنا علیہم، تو ہم نے ان پر حملہ کیا. فانہزموا، تو پہلے تو وہ شکست کھا گئے یعنی بھاگ گئے. فاقبل المسلمون علی الغنائم، تو مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا. واستقبلونا بالسهام، پھر انہوں نے ہمارے اوپر تیروں کی بوچھار کر دی. یعنی صحابہ نے پہلے حنین کے دن حملہ کیا، جب حملہ ہوا تو حملہ ہونے کے بعد زوردار حملہ ہوا تلوار کے ذریعے سے، تو اس حملے سے بھاگ گئے. تو صحابہ نے سمجھا کہ بھاگ گئے، جنگ ختم ہو گئی. اب جنگ ختم ہو گئی تو مال غنیمت جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا. لیکن وہ سب یہ ساری کے ساری جنگ طائف کے علاقے میں ہو رہی تھی، اور طائف جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے. تو یہ کیا کیا انہوں نے اپنے بہت سارے تیر اندازوں کو پہاڑوں کے اندر میں چھپا کر رکھ دیا، اور ان سے کہا کہ جب یہ لوگ آگے آئے تو ہم لوگ بھاگ جائیں گے اور تم ان کے اوپر تیر مارنا کیا کر دینا شروع کر دینا. تو آمنے سامنے تو مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن چاروں طرف سے جب تیر برسنا شروع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فاستقبلونا بالسهام، جب ہم آگے بڑھے مال غنیمت، یعنی ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے سازش کی تھی اس طرح سے کہ ہم حملہ ہوگا تو ہم ایک ڈھونگ رچیں گے، بھاگیں گے، پھر جب ہم بھاگیں گے تو تم لوگ حملہ کر دینا اور تیر برسانا شروع کر دینا. فاما رسول اللہ فلم یفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے اور حضور نے پیچھے ہٹ نہیں کی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بغل بیضاء پر دیکھا، یعنی آپ کے اس گدھے پر دیکھا جو سفید رنگ کا تھا. وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، اور ابو سفیان وہ ان کے بغل بیضاء کے لگام کو پکڑے ہوئے تھے. ابو سفیان ان کا نام کیا تھا؟ حرب ابن صخر، مگر یہ ابو سفیان سے کیا تھے؟ مشہور تھے. ان کا پورا نام ہے ابن الحارث ابن عبد المطلب. تو فرماتے ہیں آخر میں وان النبی یقول، اور حضور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں. انا ابن عبد المطلب، جھوٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، میں تو نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ تم سب بھی بھاگ جاؤ گے تو میرے دادا عبد المطلب بہادر آدمی تھے، میں ان کا بیٹا، ان کا پوتا ہوں، میں ایسے بھاگنے والا نہیں ہوں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب اس سے پہلے بھی جیسا کہ بیان کیا کہ ہمارے محدثین کے یہاں پر یہ شعر ہے یا نہیں ہے. کسی نے کہا حضور نے یہی شعر کہا, کسی نے کہا اور بھی چند موقع پر حضور نے اشعار کہے, لیکن عام طور پر وما هو بالشاعر کیونکہ قرآن کریم میں آپ کو کہا ہے, لہذا اس طرح کے کلام کو جمہور کہتے ہیں کہ مقفع مشجع کلام پر اسے محمول کیا جائے گا اور اس کو کیا نہیں کہا جائے گا, شعر نہیں کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام ضرور کیا لیکن یہ مشجع مقفع کلام ہے, یہ شعر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شعر کے لیے شاعر کا شعر کے قصد سے بولنا بھی ضروری ہے, ورنہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں کیا بن جاتی ہیں, شعر بن جاتی. لیکن قرآن نے اپنے بارے میں پہلے اعلان کر دیا کہ یہ کوئی شاعری بائی ہے نہیں. نہیں تو شاعر لوگ ابھی نہیں ہے تو اتنا دھوم مچا کے رکھی انہوں نے. اگر قرآن کریم کے 2-4 نظم نازل کرنی ہوتی تو دوسرا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف شعر شاعری کرتے رہتے لوگ. تو فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ. تو قرآن کریم نے وہاں پر اس کو بیان کیا کہ یوم حنین جو ہے, حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ عجیب قصہ پیش آیا. صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم 313 تھے اور ان کی چٹنی کر گئے, تو آج تو پہلی مرتبہ ہم 10 کی 1000 میں, اس لیے کہ روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 20,000 صحابہ حنین کے موقع پر. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی بڑی جماعت تو مدینہ منورہ سے آئی, فتح مکہ کے بعد پیش آیا یہ. لہذا فتح مکہ کے بعد جب پیش آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ فتح مکہ کے بعد آیا تو فتح مکہ کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی اس میں کیا ہوئے تھے, شریک ہوئے تھے, تو وہ سب اس میں تھے. تو اس طرح سے بہت بڑا لشکر تھا. تو صحابہ کے دل میں ایک بات آئی, قرآن کہتا ہے اذا اعجبتکم, ہم تھوڑے تھے تو نہیں ہارے, اتنے سارے ہیں تو ہم ہارے ہی کیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے فلم تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت, کہ تم اگر سے زیادہ مگر تمہاری اس تعداد کی باوجود بھی تم وہاں پر نہیں جم سکے. باقی اللہ رب العزت نے صرف صحابہ کو نہیں, قیامت تک آنے والی امت کو ایک انتہائی عظیم درس دیا کہ اس امت کو کامیابی اس کی عادت اور اس کی کثرت سے نہیں ملے گی, اس امت کو کامیابی اس کے ارادے, اس کے ایمان سے ملے گی. اس کا اعتماد جتنا اللہ پر مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی مدد آئے گی, اور جہاں پر وہ اسباب پر نظر کرے گی اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دے گی تو اللہ کی مدد کے دروازے کیا ہو جائیں گے, بند. صحابہ کی نظر مسبب الاسباب سے ہٹ کر کس پر چلی گئی, اسباب پر چلی گئی. ہم تو بہت زیادہ ہے, کہا زیادہ وجہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, آخر تو بیان کیا ہے گا بإذن اللہ, اللہ کے ارادے, اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ سبق حنین کا واقعہ یہی سبق دیتا ہے. یہاں پر اصل بتانا جو مقصود تھا وہ یہی تھا کہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب, اس کا مطلب یہ کیا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ ابو سفیان مشہور نہیں ہے, یہ دوسرے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب ان کے بیٹے ہوئے, یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے. انہوں نے اس لگام کو کیا ہوا تھا, پکڑا ہوا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام ابھی لائے تھے, فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. تو امام بخاری اسی کو بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا آدمی ہے, سردار ہے, امیر ہے, وہ سواری پر سوار ہے, اور کوئی دوسرا آدمی اگر اس کے لگام کو پکڑ کر چلتا ہے تو یہ معیوب نہیں ہے, ایسا کرنے کی گنجائش ہے. اسی گنجائش کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے اس باب کو عارض کیا. باب الرکاب والغرض للدابۃ, یہ باب رکاب اور غرض کے لیے کہ سواری کے ساتھ ساتھ اس پر رکاب اور غرض بھی رکھ سکتے ہیں. رکاب جو من الحدید, لوہے سے بنی ہوئی جو ہوتی ہے رکاب, یعنی آدمی جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو, اس کی جو زین ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے.
ایک ہوتی ہے اونٹ پر یا گھوڑے پر، دونوں کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدید کی یعنی لوہے کی، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رکاب کہا جاتا ہے. اور جو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتا ہے، جو چمڑے کی بنی ہوئی ہو، اسے غرض کہا جاتا ہے. چمڑے سے بھی بنتی تھی، آج بھی ہمارے یہاں پر جو ہوتی ہے اس میں دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے کہ چمڑا اوپر ہوتا ہے اور نیچے لوہا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لوہا اور لکڑی ہوتی ہے. تو دونوں طرح کی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر چمڑا اور لوہا اس سے بنی ہوتی تو اسے الغرض کہتے ہیں، الغرضی، الغرض. اور اگر وہ لوہے اور لکڑی سے بنی ہوئی ہو تو اس صورت میں اسے رکاب کہا جاتا ہے، زین کو. تو اس کا بھی جواز فراہم کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی بیٹھے، اگر کوئی آدمی اس طریقے سے بھی بیٹھتا ہے اس کے اوپر رکاب رکھ کر، تب بھی اس کی کیا ہے گنجائش ہوگی. قال حدثنا عبید اللہ بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم اجمعین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زین میں پاؤں داخل کرتے تھے، واستوت به ناقته قائمة، اور آپ کی اونٹنی برابر کھڑی ہو جاتی تھی، احل من عند مسجد ذی الحلیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ کے پاس جو مسجد ہے وہاں سے آپ احرام باندھتے تھے. احل کیا مطلب اس کا؟ احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کا ترجمہ الباب کہا ہے یہاں پر ادخل رجله من الغرز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوئے اس پر رکاب کو استعمال کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے پاؤں کو رکاب میں داخل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رکاب تھی. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوار یہ زین کو استعمال کر سکتا ہے، کجاوے کو اونٹ پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے اس باب کو قائم کیا. یہ ذو الحلیفہ یہ جگہ ہے، جب کوئی مدینہ منورہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے مقام ذو الحلیفہ سے کیا باندھنا پڑتا ہے؟ احرام باندھنا پڑتا ہے. یہ اب تو مدینہ کا حصہ بن گیا ہے، پہلے مدینہ سے باہر ہوا کرتا تھا، لیکن چونکہ مدینہ کافی پھیل چکا ہے اس وجہ سے مدینہ کے اندر اب وہ داخل ہے. تو ذو الحلیفہ میں مسجد ذو الحلیفہ کے نام سے بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اور وہاں پر بہت سارے غسل خانے وغیرہ بھی کیا کر دیے گئے، بنا دیے گئے ہیں. جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اور پھر مدینہ سے عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ یہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں. اور بعض لوگ اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں اور یہاں سے صرف نیت کر آگے کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ جانے کے لیے حدود جو حرم ہے اس میں ذو الحلیفہ مدینہ والوں کے لیے، جعرانہ یا آگے چل کر مدینہ کے دوسرے طرف کے حصے والوں کے لیے ہے، یلملم، ذات علم، یہ تقریباً 7 میقاتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ طے کیا ہے. کہ اگر ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو راستے میں کیا پڑتی ہے؟ یلملم. جو لوگ عراق وغیرہ سے آتے ہیں، طائف ہوتے ہوئے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو راستے میں جو پڑتی ہے وہ طائف کی میقات ہے ذات عرفہ، ذات عرفہ. جعرانہ یہ مدینہ سے جاتے ہوئے کسی دوسرے راستے سے مدینہ سے بدر ہوتے ہوئے اور رئیس ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو جعرانہ آتی ہے. تو گزشتہ مرتبہ ہم لوگ بدر گئے تھے دیکھنے کے لیے ہمارے دوستوں کے ساتھ، تو ہم نے جعرانہ سے کیا کیا تھا؟ احرام باندھا تھا. تو یہ ساری کے ساتھ تو ذو الحلیفہ یہ بالکل مدینہ سے لگ کر ہے. تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا. باب رکوب الفرس العری. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال استقبله النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. بغیر رکاب کے گھوڑے پر سوار ہونے کے بیان میں اوپر جو بیان کیا اس میں زین اور کجاوا ہوتا تھا. اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھنا ہو تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا ہے.
وبه قال حدثنا عمرو بن عون. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمرو ابن عون نے، عمرو ابن عون ابن اوس السلمی الواسطی. قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال استقبلهم النبي على فرس عري. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اس حال میں کہ وہ ایسے گھوڑے پر تھے جس پر کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں تھی. ایسے ترجمہ کریں تو ننگا گھوڑا. ننگا گھوڑے کا مطلب یعنی اس پر کوئی چیز نہ رکھی گئی اور ایسے ہی آدمی اس پر بیٹھ گیا. ما علیہ سرجن، اس پر کسی قسم کے کوئی زین نہیں تھی. فی عنقہ سیف، اور اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی. تو امام بخاری یہاں پر علی فرس عرین، یہ امام بخاری کا کیا ہے ترجمۃ الباب ہے. باب الفرس القطوف، یہ باب فرس قطوف کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان اهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف او كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجار. عبداللہ ابن حدثنا عبد الاعلى بن حماد، امام بخاری کے شیخ ہے عبد الاعلى ابن حماد البصری ثم البغدادی. قال حدثنا یزید بن زریع، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن زریع ابو معاویہ البصری سے. قال حدثنا سعید، سعید سے مراد یہاں پر سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ ابن دعامہ عن انس بن مالک، اور مخادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان اہل المدینہ فزعوا مرة، کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ میں خوف طاری ہو گئے. فرکب النبی فرسا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے. کان یقطف، اس گھوڑے پر جو سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کان یقطف، کہ وہ اپنا پاؤں قریب قریب رکھتا تھا. اپنا پاؤں کیسے رکھتا تھا؟ قریب قریب، یعنی گھوڑا جو ہوتا ہے اس میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے کی چال کیسی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنا پاؤں قریب قریب رکھتا تھا. تو اسی کو ذکر کر رہے ہیں امام بخاری نے، اسی کو بیان کہ الفرس القطوف، ایسا گھوڑا جو اپنے پاؤں کو قریب قریب کر. او کان فیہ قطاف فلما رجع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس قال وجدنا فرسکم هذا بحرا، کہ ہم نے آپ کے اس گھوڑے کو تو بالکل سمندر کی طرف دوڑتا ہوا چلتا ہوا پایا. بعض روایت میں بعض لوگوں نے کہا کہ یقطف یا کان قطاف، اس کا مطلب پاؤں کا قریب قریب رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے سوار ہونے سے پہلے یہ بطیء المشی تھا، یعنی بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا. مگر جب حضور نے اس پر سواری کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گئے. تو اس لیے حضور نے آ کر کہا کہ وہ کان بحرا، ورنہ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ قطوف تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ قطوف تھا. اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے گھوڑے پر بھی سوار ہو سکتے ہیں جو سست رفتاری کے ساتھ چلے. ضروری نہیں ہے کہ تیز رفتار ہی پر سوار ہو، ضروری نہیں ہے کہ تیز رفتاری پر کیا ہو، بھیا جیسا ملے اس پر سوار ہو جانے کا. جب جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کو اس موقع پر استعمال کر لینے کا. یعنی تصنع سے اسلام نے کیا کیا ہے، تکلف اور تصنع نہیں. جہاں جیسی ضرورت پیش آئی تو ابواب قائم کر رہے ہیں بخاری کی، امام بخاری اپنے کتاب الجہاد کے ابواب قائم کر رہے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل کو بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ بیان کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے